بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ حرام کے قانون کی منشا بھی عرب جزیرے کے باشندوں کی خصوصیات زندگی سے مطابقت رکھتا ہے۔ عرب جزیرے کا بڑا حصہ جس میں مکہ بھی شامل ہے بنجر تھا اور کھیتی کے قابل نہیں تھا۔ وہاں کے رہنے والے مجبور تھے کہ کھیتی سے پیدا ہونے والی کھانے کی چیزیں درآمد کریں اور اس کے عوض اپنا سامان ان علاقوں تک پہنچائیں۔ لہٰذا اس کام کے لیے انہیں تجارت کرنے کی بہت ضرورت تھی، اور یہ تجارت صرف ایسی صورتوں میں ہو سکتی تھی جب کہ قافلے کا آنا جانا پرامن ماحول میں جاری رہے۔ لیکن دوسری طرف صحرائی قبیلے بھی بھوک کا شکار تھے، اور وہ قافلے ان کے لیے لقمہ تر کی حیثیت رکھتے تھے، اور چونکہ انہیں موت کا بھی خوف نہیں تھا لہٰذا بڑی بے دردی سے سوداگروں کا مال لوٹ کر لے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب نے ایک ایسا قانون بنایا کہ جس کے مطابق سال کے چند مہینوں میں قتل خون اور راہ زنی پر پابندی لگا دی گئی، اور سارے بادیہ نشینوں جنگل میں رہنے والوں کے لیے اس قانون کو تسلیم کرنا ضروری تھا۔ عرب جزیرے میں حرمت والے مہینوں کی رعایت کرنا اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ دو خون کے پیاسے بھی اپنی تلواریں پھینک کر ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر خانہ کعبہ میں حاضر ہوتے اور بتوں کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ البتہ جب وہاں حرام کی مہلت ختم ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی کارروائیاں نئے سرے سے شروع کر دیتے تھے۔ مکہ میں یہ معمول تھا کہ کچھ عزت دار اور بڑی عمر کے افراد حرمت والے مہینوں کا حساب رکھتے تھے، اور جیسے ہی ذیقات کا مہینہ شروع ہوتا اور ان کا سربراہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتا اور اونچی آواز میں یہ اعلان کرتا، اے لوگوں آگاہ رہو، ماہ حرام شروع ہو چکا ہے اور جنگ پر پابندی کا زمانہ آ پہنچا ہے۔ آج کے بعد کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور ساری دشمنیاں اور اختلافات فی الحال بھلا دیے جائیں۔ پھر ماہ حرام کے ختم ہونے پر یہی شخص خانہ کعبہ میں آ کر کہتا اور لوگوں کو بتاتا کہ حرمت کے دن ختم ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے اپنے اختلافات اور جھگڑے پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے تصور میں کہ برخلاف پرانے زمانے میں کہ عرب کے جو لوگ تھے صرف قمری یعنی چاند کی تاریخوں ہی سے استفادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ عرصے تک شمسی تقویم کی بھی پیروی کیا کرتے تھے۔ اسی بنا پر وہ لوگ ہر 3 سال میں ایک بار اپنے سال کو 13 مہینوں میں تقسیم کرتے تھے، یعنی ان کے 2 سال لگاتار 12 مہینوں کے ہوتے تھے اور تیسرا سال 13 مہینوں کا ہوتا تھا، اور 13ویں مہینے کو خالی مہینہ کہتے تھے، یا اسی کو ہم جو آج ماہ سفر کے نام سے پکارتے ہیں۔ خالی مہینہ یا ماہ سفر شروع میں سال کے 12 مہینوں میں شامل نہیں تھا، کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مہینہ ایک فالتو مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں محرم کے 2 مہینے ہوتے تھے، ایک کو محرم الحرام اور دوسرے کو محرم الحلال کہا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے سفر کے مہینے نے دوسرے محرم یعنی محرم الحلال کی جگہ لے لی۔ بہرحال جب مکہ کے قافلے میں حاصل شدہ مال غنیمت لے کر کے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینے میں داخل ہوئے تو عام مسلمان بھی شبہ میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جانتے ہوئے کہ رجب کے مہینے میں مکہ کے قافلوں پر حملہ ہوا ہے، غمگین اور رنجیدہ ہو گئے، اور انہوں نے حکم دیا کہ قافلے کا سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے تاکہ بعد میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ نہ کرنے کے قانون کی پابندی نہ کرنا ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس واقعے پر افسوس نہ کریں درج ذیل آیات نازل کی، جو آج قرآن شریف کی دوسری سورہ البقرہ کی 217 نمبر کی آیتیں ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس ماہ میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگانا اور ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ حرام کے بارے میں پچھلے قانون کی توثیق کرتے ہوئے یہ تاکید کی کہ ماہ حرام میں قتل خون
سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو مکہ سے نکال دیا جائے اور فتنہ انگیزی کی بنیاد رکھی جائے۔ لفظ فتنہ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد بڑی وہی زبردستی ہے جو ضلع بطنی یعنی دیش سے نکالنا ہے۔